اسی لیے یہ ہمارے یہاں جو ہیں کہ عورتیں پاؤں کی جوتی ہیں اتار کر پھینک دو. اللہ کے دین کو اگر ہم دیکھیں رہے صورت کو تو اللہ تو کہتا ہے چھوڑو بھی اگر ایسی بدقسمتی سے نوبت آ گئی کہ طلاق, فرمایا فارقوہن بمعروف, بہت اچھے انداز سے شائستہ روحوں کی طرح چھوڑو. اور قرآن میں جب اس کی وضاحت آئی کہ گھر سے نہیں نکالو, طلاق ہو گئی ہے, نہ وہ نکلے نہ تم نکالو. اب پہلے سے کئی سال سے نکالی ہوئی ہیں. قرآن کہتا نہیں 3 حیض ٹائم دیا ہے تمہیں کہ ایک ہی گھر میں رہو, شاید پھر تمہیں عقل آ جائے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ملتے ہوئے تم واپس لے لو. صرف اتنا کہہ دینا کہ میں نے طلاق واپس لے لی ہے, یا محبت سے اسے ہاتھ لگا لینا, ختم, تمہارا نکاح برقرار ہے. اور اگر بالکل ہی نوبت آ گئی چھوڑنے کی تو فرمایا پھر یہ ہے کہ 2 گواہ اس وقت پر. اب قرآن نے کام نہیں کرتا, فرمایا طلاق یوں ہی نہیں ہوگی, اشہدوا ذوی عدل منکم, 2 معتبر متقی پرہیزگار مسلمان بلاؤ اس وقت, ان کے سامنے بات کرو, شاید وہ صلح کرا دیں. اور آخری بات کہی متعوہن, اگر انہیں گھر سے نکال رہے ہو تو یہ سوچو کہ اللہ کو منظور نہیں تھا, مگر وہ وہی جوڑا عروسی جو شادی کے وقت تم نے جوڑا دیا تھا, اپنی طاقت کے مطابق ایسا ہی جوڑا بنا کر اس کو دو, اور کہو بھائی اللہ کی بندی میرا تیرا نباہ نہیں ہو سکا, مگر جس طرح تم آئی تھی عزت کے ساتھ میری طرف سے جوڑا. یہ قرآن ہے کہ جوڑا دو, اس پر رخصت کرو, اور تاکہ یہ گنجائش رہے کہ بعد میں بھی اگر حالات درست ہو جائیں, پھر کبھی تمہارا دونوں کا دل چاہے کہ ہم نے یار گھر اجاڑ دیا بسا ہوا, تو اس کے لیے فرمایا وقت رجوع کا تو نہیں رہا, وہ ٹائم تو باہر ہو گیا, مگر دوبارہ نکاح کی تمہاری گنجائش, 2 مرتبہ زندگی میں چانس ملے گا, پھر 2 آدمیوں کے سامنے اقرار کر لو, نیا حق مہر دے دو. یعنی فرمایا اچھے طریقے سے گزارو زندگی, اور جدا بھی ہو تو اچھے طریقے سے. مگر کہا یہ سب وہ کریں گے جو اللہ کو مانتے ہیں, جو آخرت کو مانتے ہیں. یہ اگر چیز نہیں نا ذہنوں میں اتارو گے, ٹی وی کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے, اخبارات اور رسائل کے ذریعے, ممبر و محراب کے ذریعے, اگر تمہاری یونیورسٹیاں اور کالج یہ نہیں دماغوں میں بٹھاتے تو وہ علم نہیں ہے, جہالت. کتابوں میں جہالت بھری, جس سے گنڈے پیدا ہوں گے, نیک نہیں پیدا. علم کی تو بنیاد ہی ہے کہ اللہ اور آخرت. اب ساتھ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو, زبان سے سب کہتے ہیں اللہ کو ہم مان رہے ہیں, میں اللہ کو ماننا یہ ہے کہ اس اللہ کو ماننے کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا, نہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں, نہ اس کا خوف ہے ہمارے سینوں میں, نہ اس کی محبت ہے, نہ اس کے لیے ہم روتے ہیں, نہ اس سے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے لیے وہ ایک کوئی نہ ایسا ہی ہے فرسٹ کلاس کہ کوئی تھا جس نے یہ دنیا یار بنا دی, پتہ نہیں ہے یا مر گیا, ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ایسے ایمان کا دین میں کوئی وجود نہیں. اللہ اس کی بات ہے قرآن و حدیث کرتا جس سے زندہ تعلق 24 گھنٹے کا بالکل وہ سامنے نظر آ رہا. قرآن میں آپ اس کی باتیں سن رہے ہیں, نماز میں آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, وہ سن رہا. اب یہ قرآن پاک نے کہا کہ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ سمندر کے کنارے پر جائیں, وہاں مد و جزر ہے نا, کبھی لہریں اوپر آ جاتی, اسی طرح اتار چڑھاؤ ہوگا, مد و جزر. کوئی اس کائنات میں یہ مطالبہ کرے نا کہ ہموار زندگی گزرے, بالکل جاہل اور نادان ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے, اللہ کی مشیت نہیں. حالات دن رات کی طرح بدلیں گے, کبھی خوشی آئے گی کبھی غم ہوگا. یہاں یہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے, بادشاہ بھی بن جائے اور قارون کی طرح خزانوں کا مالک غمگین ہوگا. خدا بن نہیں سکتا کہ ہر خواہش پوری ہو, نہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. روتا جائے گا کہ کئی چیزیں یار رہ گئی پر ہوگا نہ. یہ نہ ڈھونڈے کہ یہاں اس کی مرضی کے مطابق دنیا چلے گی, اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے. اور وہ ظالم نہیں, بے رحم نہیں کہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے. مصیبتیں آپ جانیں یقیناً وہی کام کرتی ہیں جو یہ سونا کو پگھلاتے ہیں, جس کوٹھاری میں وہ کرتی, کھوٹ الگ کرتی ہے, خال سونا الگ کرتی ہے. وہ ظلم نہیں کرتی, جلا کر کھوٹ کو الگ کرتی ہے. مصیبتیں نہ آئیں, انسان کی کمزوریاں دور ہی نہیں ہو سکتی. اس میں جو تکبر ہے, بدماش بنا ہوا, خلق خدا سے ظلم کرتا, صرف مصیبتیں اس کا سر جھکاتی ہیں. کہ کوئی ہے سپر پاور, اب کہاں ہے تمہارا اقتدار, وہ تمہاری سپاہ کہاں ہے تمہاری حفاظت کرنے والی, ہے نا کوئی طاقت. فرعون کو بھی پھر ڈوبتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اس خدا کو مان لیا جس کے بارے میں موسیٰ اور ہارون کہتے تھے. قرآن میں اللہ نے کہا اب ساری عمر بغاوت اور اب ڈوبتے وقت تو کہہ رہا, ماننا پڑتا. تو مصیبت نقصان دہ شاید نہیں. یقین جانے جیسے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب نظر بند کر دیے گئے اور جہانگیر نے 10 سال انہیں قید رکھا,
اکبر بدماش نے دین الہی شروع کیا، جس کو اب اکبر دی گریٹ کہتے ہیں، کہہ رہے وہ دین ٹھیک ہے، ہندوؤں کے ساتھ بھی پیار محبت، ہندو عورتیں گھر میں لے آ جنہوں نے اس ملک میں اسلام کا ستیہ ناش کیا۔ اب بھی اس میڈم کو جس کو کہتے ہیں نور جہاں، اس کی پوتی نے ہندو سے شادی کر لی، کئی سید زادیوں نے کر لی، یہ روشن خیالی ہے۔ دین کہتا کافر کے ساتھ مسلمان بچی کا نکاح ہو سکتا نہیں، اور مسلمان بچہ بھی اگر زیادہ سے زیادہ کر سکتا تو یہود اور نصارہ کی لڑکیوں، ہندو بدھوں کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں صرف یہ شادی کو گھر بسانے کا معاملہ نہیں، دین کہ آگے ایک پاک نسل چلانی ہے، اپنے بعد ایسے آدمی چھوڑ کر جانے ہیں جو اس دین کے جھنڈے کو اٹھائی رکھیں، بنیاد۔ اس لیے یہاں نکاح بھی عبادت۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین میں ہر شے یہ بتائی، اللہ کو مانو، وہ مصیبتیں بھی نازل کرتا بالکل وہ حکمت کے ساتھ، ان میں بہت فائدے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے میرے بھائی ہیں دوست، کبھی مجھے ایسی گولیاں دیتے کڑوی جو جی نہیں چاہتا کھانے کو، وہ زیادتی کرتے ہیں میرے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ کڑوی دعا میں ان کی شفا ہے، میرے ساتھ شفیق ہوتے ہیں۔ اب تین چیزیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کا بیان تو کریں تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ بیان ختم نہیں ہو سکتا، وہ خود غیر محدود ہے، اس کی شانیں نہیں بیان ہو سکتی۔ سادی خود کہتے ہیں کہ مدت تمام گشت و پایاں رسید عمر، وقت ختم ہو گیا، عمر بھی اخیر کو آ گئی۔ ماں ہم چنا در اول وصف تمہارا، ہم ابھی تیری تعریف کی عربے میں ہیں، بیان نہیں ہو سکتی، سمندروں کی سیاہی نہیں بیان کرے۔ آج تک علم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی وسیع، جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان ہیں، یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں، سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں، سنبھالے بیٹھا، چل رہے ہیں، جہان چل رہا، تو ایسا خدا، اس کی تعریف ختم ہو سکتی۔ مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں، یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں لوگ مر رہے ہیں، یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے، ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا دیں، نہیں، یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں، مصیبت نہیں ختم ہوئی، کسی نہ کسی رنگ میں آئی، جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی بیماریاں بڑھ گئی، ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب آنی کہتے یہ حربے بس ہو گئے، ہم اب اللہ سے دعا کرو۔ تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے تین باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں ذہن میں رکھیں، آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے، آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائیں گے، پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے۔ بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا، اکبر تو مر گیا اسی مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا، دربار میں سجدہ، ہندوؤں کو ساری اجازت، مسلمانوں پر قیامت آئی، کوئی بول نہیں رہا تھا۔ ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو چوں نہیں کرنے، سب بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست، سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے، کوئی نہیں بولتا۔ اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا، سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہوا، احمد نامی، شیخ احمد سرہندی، جس کو ہم حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں، کہ حضور کے بعد جب 1000 سال گزر گیا تو دین پر قیامت آ گئی۔ اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں، رسول کی ضرورت ہے، بہت مگر رسول بند ہے، ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اب دوبارہ 1000 سال کے بعد دین کو زندہ کرے۔ اللہ نے اس کو ہمت دی، توفیق دی، وہ مغلیہ سلطنت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک تھی، کون اس کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا، بڑے بڑے رسالے ہی ہیں، مکاتیب مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوبات، گورنروں کے نام، جنرلوں کے نام، ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے، مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے، لوگ چونک اٹھے، ٹھیک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی۔ اب ان کو جو بند کر دیا تھا، لوگوں نے، جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا، قید کر رہا، اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید ان کو لیے پھرتا۔ 11 سال گزرے بے حضرت مجدد الثانی کے قید کاٹ، پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا، اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا، کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا، مگر وہ لگے رہے۔ اب اس زمانے کے جو خط ہیں، بات لمبی ہوتی ہے نا، یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو، گھر والوں کو، ساتھیوں کو جو خط لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اللہ پر ایمان تھا نا، آپ نے فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے
دین کی باتوں میں وہ لطف نہیں آیا، نہ نمازوں میں، نہ روزوں میں، نہ قرآن پڑھنے میں، جو اس قید میں مجھے نصیب ہوا۔ یعنی مصیبتوں میں جو لذت آئی وہ نہیں ہے۔ یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں، دل سے لکھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا، اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالائق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گیا علامہ اقبال، اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار۔ کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو، وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن منار ہے۔ اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی حرام۔ جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر، پیشی ہوئی آپ نے سجدہ نہیں کیا السلام علیکم کا۔ اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کو السلام علیکم کا سجدے میں پڑھتے تھے، علماء تک نے کتاب میں لکھ دی کہ سجدہ تعظیمی جائز۔ اس نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا، فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکتی۔ سزا ملی پھر، مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا، جو جرنیل تھا، ان سب نے آنکھیں دکھا دی۔ انہوں نے کہا جہانگیر معافی مانگ، جج صاحب کو رہا کر، اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر، ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ کابل سے لے کر کلکتہ تک فقیر کی تحریک، اخلاص سے، کوئی لالچ نہیں، کوئی کرسی نہیں، دین کا غم تھا۔ وہی جہانگیر معافی کے لیے گیا، آپ کو آزاد کیا، اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا، اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا۔ اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اور اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوا، جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرج۔ آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا، میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے، میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، بھوکے مریں گے، معاشی تنگیاں آئیں گی۔ بالکل غلط بات ہے۔ یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ تین چیزیں سہارا دیتی ہیں پھر، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے۔ جس کو اللہ کے علم میں مطلق کا یقین نہیں نا، وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جو سمجھے مصیبت یار آ گئی، پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور ڈپریشن نہیں کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا۔ جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا، اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالی میں، پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی بکل شے نہیں۔ دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے، پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے۔ بندوں کو تو ذرا ذرا، جب اس کو حکیم ماننے کا دانا، تو جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں اس لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں، کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے، ٹھیک کر۔ تو یہ مانے گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا، وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے، دانا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے، دانا بھی ہے، مگر وہ یار مہربان نہیں ہے، لاپرواہ ہے، لوگ مرتے رہیں روتے رہیں، جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، لوگ جتنا چیختے تھے انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں، وہ رحمان اور رحیم، ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے۔ یہ تین صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا، اور وہ دانا ہے، اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا، رحیم ہے، مہربان ہے، جو اس مصیبت میں ملے گا آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے خوش، دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا، آپ ٹٹول کر دیکھیں، پریشان غمگین، گولیاں کھا کر سوئیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ آیتیں جن کا حضور نے کہا ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں کے لیے، اگر اس کو پکڑیں کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرج، نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے، میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہوگی، جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یجعل لہ مخرج، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدابخش کلیار صاحب کے بارے عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے دیا، ان کے پاس گاڑیں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ گئے۔ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، اور اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہ بھی مصیبت بھگت رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں دور، کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو رشتوں کی، اللہ کا اصول ہے کہ آزمائشیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کر، اور شروع کیا، دونوں ہی کام ہو، اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی نہیں۔ وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرجا، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی، اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنیں گے۔ بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے، کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے۔ شاعر رو پڑا، وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا نا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں، تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے بس۔ تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا آج ہی جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے، فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوطی سے پاک، وہ کافی ہے تیرے لیے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، جتنی مرضی تقریریں کرے، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اختیار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے، کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔